دیکھیں جب آپ ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں تو گھر پہ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ فیملیز کی اور پیشنٹ کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں, بریک تھرو ملتا ہے, انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنایا جاتا ہے, تعلقات اچھے ہوتے ہیں, موڈ مزاج اچھا ہوتا ہے. لیکن ہکپس تو آتے رہتے ہیں بیچ میں, اور ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹریٹمنٹ اگر دوبارہ سے کوئی ایسا بڑا ہکپ آ جائے تو پھر یہاں پر ڈیسیجنز بدل جاتے ہیں. یہاں پر پھر ہمیں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی سب سے پہلے ہوتی ہے, چاہے پھر آپ اس کو ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ سمجھیں. دیکھیں فیملی دو چیزیں ہیں, ایک پیشنٹ اور فیملی کی جو ریکوری کی پیس ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پیشنٹ ایکسٹینسو کاؤنسلنگ میں ہے اور پیشنٹ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں اور پیشنٹ اور ملٹیپل چیزوں میں سے گزر رہے ہیں صبح شام. فیملیز نے 1 یا 2 گھنٹے یہاں پر میکسیمم گزارنے ہوتے ہیں, دوائی بھی نہیں کھانی ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کو انڈور نہیں سیشنز کے لیے بلاتے ہیں تو پیشنٹ غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پیشنٹ اشاروں میں جب تک ان کو بھیج نہیں دیتے یہاں آڈیٹوریم سے سکون سے بیٹھتے ہی نہیں ہے. تو پھر پیشنٹ کا یہ ڈیمانڈ کرنا نہیں بنتا نا کہ ان کو انڈور کریں, کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو وہ ہونے نہیں دے رہے. پہلی چیز جو آپ نے کہا کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میرے بچے ہیں تو ان پر میرا ڈیسیجن ہونا چاہیے, آپ کا رائٹ علاج کے کسی اس پر نہیں ہے. آپ علاج میں رہتے ہوئے کسی پروٹوکول سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں آپ اپنے لیے فیور نہیں کر رہے. جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں رات کو وہ والی دوائی نہیں کھاؤں گا, یہ والی کھلا دیں کیونکہ میرا رائٹ ہے, میں نے کھانی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو سب کچھ پتہ ہے. اگر آپ کبھی ایڈلٹ چلڈرن آف الکوہولزم کو پڑھ لینا عثمان صاحب, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ صرف سائز میں اور عمر میں چھوٹے ہیں, ان کا دماغ جو ہے نا وہ بڑا ہو چکا ہے. اور اگر اس عمر میں ان کے مسئلے نہ حل کیے گئے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا تو وہ بچے بن جائیں گے. یہ اس طرح سے ایک ٹرم ہے ایڈلٹ چلڈرن. فیملیز ایٹ ٹائمز زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں پیشنٹ سے, کیونکہ فیملیز بغیر دوائی کے, بغیر ایکسٹینسو کاؤنسلنگ کے ہیل ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ایٹ ٹائمز ذرا پیچھے رہ جاتی ہیں, پیشنٹ جلدی جلدی چیزیں کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی واقعی پیچھے رہ جاتی ہیں ریکوری میں, اور ان کا بیگیج اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نیا مسئلہ کرتے ہیں نا تو وہ پچھلی پوری چین دکھتی ہے جو پچھلے پورے انسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں. اب اس وقت وہ والا ٹائم یاد کیا کریں جب انہوں نے آپ کو ہر دفعہ مطلب اگنور کیا تھا, لیٹ گو کیا تھا چیزوں کو, اور آپ کو اس ٹائم پر سب سے زیادہ سنبھالا تھا جب آپ کو بہت ضرورت تھی. پیشنٹس میں نے دیکھا ہے, کوئی میں مین نہیں کر رہی کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیشنٹس اپنی ریکوری میں بہت مین ہو جاتے ہیں. یعنی وہ فیملی کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھنا نہیں چاہتے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے میری میزری سب سے زیادہ ہے. جیسے میں نے بہت دفعہ یہاں پر دیکھا ہے کہ فیملیز آتی ہیں ملنے کے لیے اور میٹنگ ہو رہی ہے, ٹچ اینڈ گو ہو رہی ہے, سپروائز میٹنگ ہو رہی ہے, تو وہ آ کر اپنے دکھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم یہاں سے ہو کر آئے, آج گھر پہ مہمان بھی تھے ان سے بھی چھپ کر آئے, فلاں کو بھی جھوٹ بولا, فلاں سے بھی یہ کیا. تو وہ بالکل ویلیڈیٹ نہیں کرتے ان کے ایموشنس کو یا فیلنگس کو, برش آف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا چھوڑیں نا, مجھے یہ بتائیں میری فلاں چیز لے کر آئے ہیں یا ان سے یہ بات کی ہے میرے بارے میں. یہ ٹریپ ہے کہ اگر ہم صرف خود کو سنبھال لیں, آپ خود کو بھی سنبھالیں, اور جب آپ کے اندر تھوڑی ہمت آ جائے تو آپ ساتھ والے کو بھی سہارا دیں. اور اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کر لیں, لیکن ایک دن میٹنگ خراب نہیں ہوئی اور کولیپس کر گئے نا, رونا اور پتہ نہیں کیا کیا, اس سے گلا نہیں ہے, بالکل ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کب تک مطلب بیبی سٹ کرتے رہیں گے آپ لوگ ایک دوسرے کو. یعنی ایٹ ٹائمز فیملیز بیبیز بن جاتی ہیں, ایٹ ٹائمز پیشنٹ بیبیز بن جاتے ہیں. رسپانسبلٹی لینے سے ہی کچھ ہوگا. فرسٹ ہیبٹ کہتی ہے کہ پرو ایکٹیو ہو جائیں اپنی لائف میں. مسئلے آ رہے ہیں تو اس سے بھاگیں نا, دل بھی نہ چھوٹا کریں, روئیں بھی نہ, اس رات آپ کی نیند بھی نہ اڑ جائے, ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کی بھوک اڑ گئی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج سے یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں, لیکن کم از کم اس ٹریک پہ تو چڑھیں, رسپانسبلٹی لینے کی طرف تو آئیں. میں نے ہاتھ پاؤں پھولتے دیکھے ہیں ذرا سا کوئی مسئلہ آ جائے تو. آؤٹ ڈورس میں پیشنٹس تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں باتھ روم میں, تو فیملیز گھبرا جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے کیا ہی ہو گیا. رات کو وہ اٹھ کر چھت پر چلیں گے, بھلے ہوا لینے گئے ہوں, ان کو سفوکیشن ہو رہی ہو, تو فیملیز ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیونکہ وہ ان کا پاسٹ پورا ایسا گزرا ہوتا ہے, وہ ڈرے ہوتے ہیں. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ان کا ڈرنا جسٹیفائڈ ہے, ان کو بھی اپنے اس فیئر پر کام کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گی کہ پیشنٹس اور فیملیز دونوں ایک دوسرے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھیں گے تو کچھ ہوگا. ادروائز تو پھر ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی باتیں ہم کرتے ہیں یا یہی کرتے رہیں گے. مینٹلی اسٹرانگ لوگوں کی بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں, ہم نے آدھی یہ پوائنٹس ڈسکس کر لیے تھے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایسے لوگ کرتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے جو ذہنی طور پر ذرا مضبوط ہوتے ہیں.
اب یہ سوال کرنا اتنا کوئی مناسب نہیں ہے، یعنی ویسے تو ہم یہاں پر پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کن کو لگتا ہے کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر آڈینس ہی وہ آتی ہیں جو مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتے یا جن کو کچھ نہ کچھ چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ انگزائٹی ہو، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ اوور تھنکنگ ہو، چاہے وہ کوئی اور موڈ مزاج کی خرابی ہو. لیکن بات صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن ہم آپ کو اسکلز سکھا دیتے ہیں اس دن سے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیں. کم از کم اکثر ایسا ہوتا ہے پیشنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں ٹاپکس ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہی باتیں ہو رہی ہیں پرانی والی. باتیں تو وہی ہوتی ہیں پرانی والی، ان کو نئے انداز سے کر کے ہر دفعہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پاس وہ اسکلز رکھیں گے نہیں، اس کو اپلائی نہیں کریں گے، تو چاہے وہ بات 100 دفعہ بھی ریپیٹ ہو گئی ہو تو فائدہ ہوگا اس کا. اور مینٹلی اسٹرانگ ہونا آج کل کے دور میں بڑا ضروری ہے، ویسے تو ہر دور میں ہی ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسٹریسرز بہت زیادہ ہیں. ہم پیشنٹس مطلب آپ یہی پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ ایک سائیکیٹرک فیسلٹی میں ایک ہیلپ لے رہے ہیں تو اس کا پہلا سمٹم ہی یہ ہے نا کہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے. مینٹلی اسٹرانگ ہونے سے کیا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ اچھی ہونی چاہیے، یعنی جو فیصلے آپ کریں اس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی رسک اسیسمنٹ اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آنے والے جو میں کام کرنے جا رہی ہوں، جس ایکٹیویٹی میں انگیج کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر کتنا رسک ہے. آپ کی اسٹریس ٹالرنس اچھی ہونی چاہیے کہ جو انسان بھی سانسیں لے رہا ہے اس کی زندگی میں اسٹریس تو ہے نا. مجھے بتا دیں ہے کوئی بندہ جس کی زندگی میں اسٹریس نہیں ہے؟ تو اگر اس کو مینیج ہی نہیں کرنا آتا ہوگا، وہ تھرائیو نہیں کر سکے گا اس اسٹریسفل سچویشن سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر وہ ایموشنل زیادہ ہوگا کہ بات بات پہ اسے غصہ آ جائے یا اسے رونا آ جائے یا اس کا مارنے کو دل کرے یا اس کا چیزیں توڑنے کو دل کرے یا وہ سائلنس میں چلا جائے یا وہ وائلنس میں چلا جائے، تو ایموشنل اسٹیبلٹی اس کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے. ڈرگ ایڈکشن ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ڈرگ ایڈکشن، سائکیٹرک ڈس آرڈر، او سی ڈی، اسکیزوفرینیا، اسکیزو افیکٹیو ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈر، جس بھی بیماری کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے ہیں وہ بیماری ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو دور سے سب کو نظر آ رہی ہے، یعنی وہ ٹپ نظر آ رہی ہے اس آئس برگ کی جو سب دیکھ سکتے ہیں دور سے. اصل مسئلے یعنی جو پرائمری مسئلے تھے، جو پہلے مسئلے تھے، وہ یہ سارے تھے کہ وہ بچپن سے ہائپر ایکٹیو تھے، بچپن سے ڈیسیژن نہیں بنا پاتے تھے، گرینڈیوسٹی بہت زیادہ تھی، ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے تھے. گھر والوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بیٹھتا ہی نہیں ہے ایک جگہ، ٹک کر نہیں بیٹھتا. اسکول سے الگ کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں، لڑائیوں میں الگ انگیج کر رہے ہوتے ہیں، ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ایک ٹاسک پر، ایک کے بعد ایک چیز سوئچ کرتے رہتے ہیں، اسکولز بدلتے رہتے ہیں، جابس بدلتے رہتے ہیں، سبجیکٹس چینج کرتے رہتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں گھر میں باہر والوں سے، روڈ ریج کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سارے مسئلے ہیں جس کو گھر والے ہر دفعہ نا لیٹ گو کرے جاتے ہیں کہ اچھا غصے کا تیز ہے تھوڑی، جینز اس کی ایسی ہیں، اس کے ابا والی سائڈ سے بہت غصہ کرتے تھے لوگ، یا فلاں چیز جو ہے نا اس کو فلاں جگہ سے ملی ہے. تو ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کر اس بندے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے تھے، اور پھر ایک دن ہمیں اس کی بیماری پتہ چلتی تھی جو فل بلون ایپیسوڈ میں ہوتی تھی، ایکٹیو ایپیسوڈ میں، اور پھر ہم اس کے علاج کے لیے جاتے تھے. اور اس دن وہ بیماری ہمارے لیے بالکل یعنی ایک نیوکلیس بن جاتی ہے ہماری لائف میں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. حالانکہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے ان مسئلوں کو جو پرائمری نیچر کے تھے، جو پہلے آئے تھے. یہ والی بیماری اس کے بائی پروڈکٹ میں ٹھیک ہوگی. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ آیا ہے تو ڈرگ ایڈکشن کو ہم کیسے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کو ڈرگ فری کر دیں، دوائیاں دے دیں. ڈرگ ایڈکشن تو اندر ہی ہے نا. ہاں اگر آپ اس کو یہ ساری اسکلز سکھا دیں، اگر آپ اس کو مینٹلی اسٹرانگ بنا دیں، اگر آپ اس کو ایموشنلی اسٹیبل بنا دیں، اگر آپ اس کو اسٹریس کو ٹالریٹ کرنا سکھا دیں، تو ڈرگ ایڈکشن اس کے بائی پروڈکٹ میں ٹھیک ہو جائے گی. یعنی ڈرگ ایڈکشن ٹھیک ہونے کو کک بیک کہیں گے. جی مینٹلی اسٹرانگ یعنی ذہنی طور پر، ایموشنلی اسٹرانگ یعنی جذباتی طور پر. ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا، ہنسنا، رونا، غصہ کرنا. مینٹلی اسٹرانگ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کوگنیٹیو نیچر کی ہوتی ہیں، جس میں کمپلیکس ٹاسک ہوتے ہیں، ریزننگ ہوتی ہے، کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس یعنی ہمارا ہیومن برین کرتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کیونکہ آپ اس وقت انفلوئنس میں ہوتے ہیں، اور انفلوئنس سے نکل کر بھی اچھا خاصا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے جس کو ریکور ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈیٹین کر سکتے ہیں اگر ہمیں پورا کانفیڈنس ہو کہ فیملی نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں، کسی کی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے نے نشہ کر لیا دوبارہ اور یہ ساری کنڈیشن ہے، تو وہ کیا کہیں کہ جی سے گھر بھیج دیں؟
وہ کیا ہی کہیں گے, وہ کہیں گے رکھ لیں, سیف ہے وہاں پر.